بعد لا يخلق نبي ولا رسول بعد لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين وفقوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى والذين هم خلاصة الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ بارگاہ الہی میں دعا گو خالق کائنات قرآن سنت کے آئینے میں حق سچ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے بالکل آخری مراحل میں ہے۔ اس کے بعد ایک مہینہ شروع ہونے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا، عنایتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے خصوصی طور پر اس امت کو جو نوازا ہے، رمضان المبارک کی صورت میں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں کو اس بار یہ موقع مل رہا ہے، اپنی ماضی کی کمزوریوں، اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو سامنے رکھیں کہ اس سے پہلے کتنی بار ہمارے پاس یہ رمضان آتا رہا۔ یہ غنیمت ہوتا ہے، یہ ہر بار ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تو جن لوگوں کو اس بار موقع مل جائے تو وہ اس کو ضائع مت کریں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس رمضان کو جس طریقے سے گزارنے کا حق ہے ہم ایسے گزارنے کا عزم اور ارادہ کر لیں۔ اس
اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اس کی طرف سے بخششوں کے پروانے تقسیم ہوں گے، ہم صحیح معنوں میں ان کو لینے والے بن جائیں۔ صرف رمضان گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان دنیا کے اندر مہمان ہے، بس ایک مدت لے کے آیا ہے، مدت پوری ہوگی تو اپنے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مدت میں اپنے رب کو راضی کر کے چلا گیا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں وقت گزار کے چلا گیا، اللہ کی رضا کے لیے ہر لمحہ فکر مند رہا، بے قرار رہا، جس کا ہر عمل شریعت کے سنت کے عین مطابق رہا، وہ خوش نصیب انسان۔ جانا تو سب نے ہے، اللہ کے حضور ایسی حالت میں ہم پیش ہو جائیں کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ فقد فاز فوزا عظیما کا مصداق بن کے بندہ چلا جائے تو یہ خوش نصیبی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا مقدمہ ہوتا ہے۔ مثال دے کے بعد سمجھاتے ہیں، صبح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ یکدم سے آ کے اپنی آب و تاب سے چمکنا نہیں شروع کر دیتا۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے افق کے کناروں پر آپ کو ہلکی ہلکی سفیدی نظر آتی ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آتی ہے، پھر وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر سورج سامنے آتا ہے، پھر اور آگے آتا ہے، پھر وہ آب و تاب کے ساتھ آ کے چمکتا ہے، پھر پوری دنیا کو وہ روشن کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شعبان المعظم کا مہینہ وہ سفیدی ہے رحمتوں کی اور برکتوں کی، جو رمضان کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے دنیا کے اندر وہ کرنیں بانٹ رہی ہوتی ہے، دنیا کے اندر وہ روشنیاں بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ وہ سفیدی پھر بڑھتی جاتی ہے، یہ شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کا سورج پھر خوب آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ اور پھر خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو سورج سے اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سورج کی ڈیوٹی ہے وہ روزانہ صبح آتا ہے، شام تک وہ روشنی دیتا ہے۔ ایک بندہ غار میں چھپ جائے، تاریک جگہ پہ چھپ جائے، وہ کہے کہ سورج کی روشنیاں شعاعیں مجھ تک نہیں پہنچ رہی، تو حضور سورج کا نہیں، سورج اپنے وقت پہ آئے گا، وقت پہ چلا جائے گا۔ تو رمضان کا سورج بھی میرے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کی کرنوں سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم گناہوں کی، ضلالت کی، نافرمانیوں کی تاریک غار کے اندر چھپ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جو رمضان کی برکتیں ہمیں نہ ملی تو قصور رمضان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ تو رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شعبان المعظم ہی سے حضور علیہ السلام رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے، روزے بھی رکھتے، نوافل، وہ تو حضور کی یہ عام معمول تھا، لیکن پہلے سے زیادہ زور و شور شروع ہو جاتا تھا، پہلے سے زیادہ جستجو اور کوشش شروع ہو جاتی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے 3 خصوصی اعمال ہیں، جو 3 اعمال میں زیادہ جستجو اور کوشش دیکھتے تھے وہ حضور علیہ السلام سے۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں پہلے سے زیادہ کوشش کروانا شروع کر دیں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہیں، رمضان کا چاند دیکھا تو بس اس کے بعد خوب زور شور سے عبادت، خوب جستجو کوشش کے ساتھ عبادت۔ اب کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادات کو زیادہ فرما رہے ہیں، جن کا عام معمول کیا ہے؟ اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، عام دنوں کے اندر بھی
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ راتوں کو کھڑے ہو کے حتیٰ یتورمت قدمہ، میرے آقا کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا کھڑا ہوتے تھے نماز۔ تو وہ ہستی جس کے باقی 11 مہینے اس عبادت میں گزرے، ایسے معمولات میں گزرے کہ ان کی عبادت کر کر کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، رو رو کے آنکھوں میں ورم آ جاتا ہے، سجدے میں راتیں گزر جاتی ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اس عبادت کو زیادہ کرتے ہوں گے پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ کوئی عام عبادت تو نہیں تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی عبادت تو وہ ہے جس عبادت کو دیکھ کر میرا رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور میرے محبوب وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، کبھی میری خوشی کے لیے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا حصہ سو بھی جایا کر میرے محبوب، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر میرے محبوب۔ یہ عبادتوں کا عالم ہے، عام معمول ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں رمضان میں تو اس سے کہیں گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ انہیں جنت کی ضرورت تھی؟ انہیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ تو غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا مصداق، ان کے قدموں کے خاطر تو جنت بنائی گئی ہے۔ پھر یہ اتنی عبادات، یہ ہمیں اور آپ، مجھے اور آپ کو سمجھائے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، مجھے امام الانبیاء بھی بنا دیا ہے، مجھے شافع محشر بھی بنا دیا ہے، مجھے ساقی کوثر بھی بنا دیا ہے۔ جنت تمام انبیاء پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میرے آقا جنت میں تشریف نہ لے جائے۔ اتنے اعزازات ملنے کے باوجود پھر جب رمضان آتا تھا تو پھر کمر کیوں باندھ لیتے تھے؟ پھر کیوں ساری رات مصلی پہ گزارتے تھے؟ یہ مجھے اور آپ کو سمجھا گیا، یہ ہمیں سمجھا گئے ہیں میرے دوستوں کہ دنیا کی زندگی دنیا کے لیے نہیں دی اللہ نے، دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ اپنی بندگی کے لیے دی ہے، بس اس کی بندگی میں گزار دو۔ تمہارے پاس گناہ نہیں ہے پھر بھی اس کی بندگی کو، ضروری تو نہیں ہے کہ جب بندے کے پاس گناہ ہوں گے تو وہی سجدہ رہے گا، وہی استغفار کرے گا، وہی آ کے روئے گا، ضروری تو نہیں۔ میرے آقا نے معصوم ہو کر اللہ کے دربار میں آ کے استغفار کر کے دعا پکار کر کے رو رو کے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے دربار میں آ کے رونے کے لیے گناہوں کو آنا ضروری ہے۔ آ کے رو جتنا رو سکتے اس کے دربار میں، اس کو مناؤ، اس کی رضا کے اعمال کرو، جن سے وہ راضی ہو جائے ایسے اعمال کرو۔ دوسرا عمل صحابہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں آپ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات فرماتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر بھی حضور علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کوئی چیز بھی میرے آقا کے گھر میں آتی تو وہ ٹکتی نہیں تھی، بس وہ فوراً غریبوں میں تقسیم ہو جاتی۔ تو میں اور آپ ہیں جو آج کے لیے، کل کے لیے، مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، یہ ان کے لیے بھی سنبھال کے رکھو جی، اس کے لیے بھی سنبھال کے رکھو، یہ تو میں اور آپ، یہ تو میرے آقا کا معمول کیا ہے؟ گھر میں جو چیز آتی ہے صدقہ، شام سے پہلے گھر خالی تو کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں کسی نے وہ باہر سے کثرت کے ساتھ مال آیا، روزے کی حالت میں ہے، کیا حرمہ کر رہی ہے؟ خادمہ سے کہا بانٹ دو، مکہ کے غرباء فقراء میں بانٹ دو، سارا مال بانٹ دو، سارا تقسیم کر دو۔ افطاری کا وقت آیا تو خادمہ نے کہا آپ کا روزہ تھا، کچھ اپنی افطاری کے لیے بچا کے رکھ دیتی، کچھ لے آتے آپ کی افطاری کرنے کے لیے، پہلے یاد دلا دی تھوڑا رکھ لیتی، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر بھلا دیا۔ روزہ ہے اپنا، مال اپنے گھر میں آیا ہے، سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، اپنے روزے کی پرواہی نہ رہی کہ میں نے افطاری نہیں کرنی، کچھ لانا نہیں۔ پھر وہ افطاریاں کیسے؟ کھجور کا ایک دانہ لیا، پانی کا ایک گھونٹ پیا، افطاری۔ تو صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات، کثرت کے ساتھ، دل کھول کے۔ اور تیسرا عمل صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری میں، دعاؤں میں، استغفار میں بہت کثرت فرماتے تھے رمضان مبارک کے۔ میں نے آپ کو سے پہلے بھی عرض کر دیا کہ اللہ کے محبوب ویسے بھی ساری رات مصلی پہ کھڑے روتے رہتے تھے،
سجدے میں اللہ کے حضور روتے رہتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو اس سے کئی گنا بڑھ جاتا تھا یہ رونا، یہ گریا ازاری بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ نبوی معمولات ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ آئے ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم بھی اپنے رمضان کو ایسے گزاریں گے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزار گئے۔ مناجات میں، دعا و پکار میں، استغفار میں، ان چیزوں میں ہمارا رمضان گزر جائے۔ انسان اپنے آپ کو پورا سال تھکاتا ہے دنیا کے لیے، پورا سال 11 مہینے آپ دنیا کمانے کے لیے کس قدر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، جانے لگا دیتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دوپہر دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی۔ مال کمانا ہے، دنیا کمانی ہے، خوب محنت ہوتی ہے، کرتے ہیں محنت، اپنے آپ کو، اپنے بدن کو تھکا دیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی جانوں کو تھکائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رب کے حضور چھپ چھپ کے تھکا دیجیے۔ کہیں دنیا کے لیے تھکنے والا جسم آج اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادات کے اندر تھک جائے، یہ انسان کے لیے، ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا، یہی تھکاوٹیں کام، دنیا کی تھکاوٹیں کام نہیں آئے گی، یہ دین کے لیے عبادات میں اپنے آپ کو جس نے تھکا دیا وہ تھکاوٹیں کام آئیں۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ ایک پروگرام میں جب بس انتہائی سخت گرمی تھی، لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے تھے، گرمی کے عالم میں سن رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا تھا، لوگوں یہ آج آپ گرمی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ اس نظریے کے ساتھ بیٹھے ہو کہ آج یہ گرمی ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے برداشت کر رہے ہیں، کل میدان محشر کی گرمی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو دنیا کے اندر جب انسان اپنی آپ کو اللہ کی عبادات میں تھکاتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو یہ مشقتیں انسان کو رنگ دیتی ہیں، یہ کام آئیں گی مشقتیں۔ ہمارے ساتھ بھی تو کبھی ایسا ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف لائے، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے پاس آ کے لیٹے، اور پھر وہ چھوڑ عائشہ، چھوڑ، بستر کو دوبارہ چھوڑا، مصلی لیا، پھر اللہ کے حضور کھڑے۔ کبھی ایسا ہمارے ساتھ بھی تو ہو کہ ہم بھی اب بستر کو چھوڑ کے اللہ کے لیے، جب ہماری آنکھیں نیند کے لیے ترس رہی ہوں، ہم اس وقت بستر کو چھوڑ کے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو پھر اس عبادت کا مزہ آئے، لطف آئے گا، لیکن وہ آج ہمارے پاس ہے۔ ہمیں تو سر میں درد ہو جائے تو ہم سے دن کی ساری نمازیں، فرض نمازیں چھوٹ جائیں، ہمیں تو بارش نظر آ جائے، ہمیں تو گرمی نظر آ جائے، ہم سے تو فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو تہجد کی جو نوافل تو کسی رات کی عبادات کا اہتمام تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو جاگنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیندیں قربان کرنا، اپنا آرام قربان کرنا، یہی کام ہے۔ انسان کی زندگی یہ جو ہے ختم ہوگی، یہاں سے آنکھ بند ہوگی تو اس کے بعد سونا ہی سونا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے جاگ گیا، راتوں کو اٹھ کے روتا رہا، اس کو مناتا رہا، اس کو راضی کرتا رہا، پھر جب وہ ادھر سے جائے گا تو اس نے جو ہمیشہ ہمیشہ ہے تو اس نے آرام کے ساتھ سونا، لیکن جو یہاں سوتا رہا پھر وہاں پہ فرشتے سونے نہیں دیں گے، فرشتے سونے نہیں دیں گے، پھر قبر میں کوئی سونے نہیں دے گا۔ آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث کہ جب نیک بندے کو، اللہ کے برگزیدہ بندے کو، اللہ کے محبوب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ سو جا، آج ایسے سو رہے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں اپنی نیندیں اللہ کے لیے قربان کی ہوگی، اسے کہا جائے گا کہ اب سو جاؤ۔ تو دنیا میں جاگ کر گزار کے آیا ہے میری رضا کے لیے، مصلی میں کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں روتا ہوا گزار کے آیا ہے، اب سو جاؤ، اب تیرے سونے کے دن۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم نے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر کیا کچھ کرنا ہے، ایک اپنا معمول بنا لیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم نے کس وقت کون سے اعمال کرنے، کب کس عمل کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے۔ یہ بار بار موقع نہیں ملتے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، غنیمت سمجھ لیجیے اس کو،
غنیمت سمجھ لی، بار بار نہیں ملتے، کیا پتہ اگلے سال میں سے کس کو یہ ملتا ہے۔ اپنے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزارے، آخری رمضان سمجھ کر۔ نیکیوں کا سیزن ہمارے پاس ہے، ہمارے یہاں تو المیہ یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو نیکیوں کا سیزن بنایا تھا، ہم نے اس کو کاروبار کا سیزن بنایا، ہم نے اس کو کاروبار کا سیزن بنایا۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس میں نیکیوں میں اضافہ کر دیتے، ہم اپنے کاروبار میں اپنی ساری محنتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ سیزن ہے جی، سیزن، ہر چیز کی قیمتیں بڑھاؤ اور دگنی کرو اور بیچو، یہی تو ایک مہینہ ہے کمانے کا، بس کماؤ جتنا کما سکتے، بس یہی مہینہ ہے۔ اللہ نے نیکیاں کمانے کے لیے دیا تھا، ہم پیسے کمانے میں اس کو استعمال کریں، غلط جگہ پہ استعدادیں خرچ کر رہے ہیں، غلط جگہ پہ استعداد خرچ کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، حضور صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم مال جمع کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، حضور دنیا کو بالکل خیر آباد کہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی دنیا کی پرواہ نہیں، صرف اللہ کے حضور، دن بھی راتیں بھی اللہ کے حضور میں لگے۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں دنیا کمانے کی فکر ہے۔ تو رمضان کاروبار کا سیزن نہیں ہے، دنیا کی کاروبار کا سیزن نہیں ہے، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اخروی کاروبار کا سیزن ہے۔ ایسے کام کر دیجئے کہ تاکہ آپ کو آخرت میں نفع دگنا چگنا ہو جائے، آپ کا نفع ڈبل ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت رمضان المبارک میں 63 بار قرآن کریم کا دور مکمل کرتے تھے، 63 بار۔ یہ ذرا سوچیے، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور پھر 3 قرآن جو صرف تراویح میں ختم ہوتے تھے پورے رمضان۔ 63 بار قرآن کریم اس ایک رمضان مبارک، اور میں اور آپ پورے سال میں کبھی ایک بار رمضان مبارک میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ کثرت تلاوت، رمضان مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ۔ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں پر ائمہ پہنچے، جہاں پر صحابہ پہنچے، جہاں پر انبیاء پہنچے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم ویسی عبادات نہیں کر سکتے جیسی عبادات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے، جیسی عبادات صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ کرتے چلے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں جب ان کی قیمت لگی تو ایک گڑیا جو روئی کاٹنے والی تھی کچھ لے کر چلی گئی کہ میں بھی خریدار ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا ملے گا، بڑے بڑے تاجر کھڑے ہیں، بڑے بڑے مالدار کھڑے ہیں، تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا تھا میں یوسف کے خریداروں کا نام لکھوا دوں۔ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان عبادت گزاروں کی لسٹ میں اپنا نام تو لکھوا سکتے ہیں، وہ تو پورے نہیں پہنچ سکتے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہو سکتے جیسے صحابہ کے تھے، لیکن شکل تو ہو سکتی ہے ویسے، کوشش تو ہو سکتی ہے ویسے، ایک عزم ہو، ایک ارادہ ہو کہ میں ان کی طرح بن جاؤں جیسے وہ۔ آپ عزم کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، راہیں آسان کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہوگی بندہ انہیں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری خوشی میں تو عالم ہی کوئی نہیں تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں تو صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، ہم تو طرز زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنانا چاہتے ہیں۔ ہماری تو خوشی اتنی زیادہ ہو گئی کہ کل میدان محشر میں ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور میں اور آپ بھی تو یہ عزم کر سکتے ہیں کہ ہم بھی حضور کی محبت میں، حضور کی اتباع سنت میں رمضان کو قیمتی بنائیں گے، رمضان کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوشش ہم کریں گے المرء مع من احب کی مثال بنتے ہوئے ہم اس کی صف میں جا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی
اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، یا رسول اللہ جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کو منا کر جنت حاصل نہ کر سکے تو تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضور نے آمین فرمائی تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کا مصداق بننے سے بچانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روح الامین کی بد دعا ہو، رحمت للعالمین کی آمین کی مہر ہو اور ہم اس کا مصداق بن جائیں، بڑا غرق ہو جائے گا جو اس کا مصداق بن گیا۔ ہم رمضان میں روزے رکھ کر بھی ہم اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ضائع نہ کیجیے وقت۔ کیسے وقت ضائع کرتے؟ موبائل میں وقت نہیں گزرتا جی، ٹائم نہیں گزرتا، روزے کا ٹائم نہیں گزرتا، لوڈو کھیلو جی، موبائل تک گیماں کھیلو جی، فلاں یہ کس چیزوں میں ہم وقت کو گزار رہے ہیں؟ روزہ رکھ کے روزے کے وقت کو گزارنے کے لیے لوڈو کھیلو، روزہ رکھ کے روزے کے وقت کو ختم کرنے کے لیے فیس بک کا استعمال کرو، کہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ نے تو یہ وقت اس لیے دیا کہ تم کچھ حاصل کرو، اللہ کو تو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کو صبح سے لے کر شام تک میرا اور آپ کا بھوکا رہنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے تو مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ صبح سے لے کر شام تک تم میرے حکم کی تعمیل میں بھوکے پیاسے رہو، اور پھر اس دوران مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری اس مشقت والی حالت میں تمہاری رحمتوں کی عنایتوں کی پرورشات کروں۔ اس لیے تو اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہوا ہے۔ اللہ کو تو روزوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع مت کریں، بلکہ جو دن میں اوقات فارغ مل جائیں، نماز باجماعت نماز، پہلی بات باجماعت نماز، رمضان المبارک کے اندر نماز جماعت کے ساتھ، سنتوں کا اہتمام ہو، جو سنتیں پہلے بعد میں ہمارے اس کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہے، بس فرض پڑے تو بس نشانہ کم کر دیں، نہ سنتا نہیں پرواہ ہوتی نہ ہوتی، موقع نہ غیر موقع کوئی پرواہ نہیں، بس بھاگو۔ تو فرض نمازوں کا اہتمام، خصوصی اہتمام رمضان المبارک کے اندر، عبادات نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو۔ یہ اپنا میں نے پہلے عرض کر دیا، ٹائم ٹیبل بنائیں، کس وقت ہم نے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، کس وقت ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، کس وقت ہم نے استغفار کرنا ہے، کس وقت ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ ٹائم اپنا وقت تقسیم کر دیں، تاکہ پھر آپ کو گیم کھیلنے کی ضرورت پیش نہ آئے، پھر آپ کو وقت گزارنے کے لیے موبائل کا ہاتھ سہارا لینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ کے اوقات اوان میں گزر جائیں گے، اب تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایسے اعمال کریں جو حصول جنت کا ذریعہ بن جائیں ہمارے لیے۔ جنت کی بکنگ جاری ہے میرے دوستوں، بکنگ جاری۔ آج بکنگ کروا لیں، آج اپنے پلاٹ اپنے نام کروا لیں، موقع دیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو جو اعمال انسان کو جنت کا مصداق بناتے ہیں، میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان توحید پر پکا ہو۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرا دیتا ہے اس کا کام تو گیا، اس پر اللہ جنت کو حرام فرما دیتا ہے۔ توحید کے میدان میں پکا ہو، ایمان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اور اس کے بعد عبادات کے لیے سب سے عبادات کی کنجی جس عمل کو کہا گیا ہے وضو کو کہا گیا۔ وضو اچھی طرح سے، اس باب وضو کو کامل کریں، صحیح طریقے سے وضو ہو، صحیح معنی میں وضو۔ بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بس جلدی جلدی وضو کیا، کوہنیاں بھی خشک ہیں، ایڑیاں بھی خشک ہیں، میں چہرہ پورا دھویا ہے، بس دوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، پورا وضو۔ 3 عمل ہیں جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ او میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، درجات کو بلند فرما دیتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل ہیں۔ پہلا، وضو اچھی طریقے سے کرو، سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پھر بھی وضو اچھی طریقے سے کرو، جلدی جلدی نہ، وضو کو پورا کرو۔ یہ ایک وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، درجات کو بلند فرما دیں گے۔ دوسرا عمل، زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا، زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا۔ تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹائیں گے، درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور تیسرا عمل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا،
بے چینی ہو کہ ایک نماز پڑھ کے باہر نکلا ہے، بس دل کے اندر کیفیت ہے کب وقت آئے گا، کب آزان ہوگی، دوبارہ دوسری نماز پڑھنے جائے. یہ کیفیت جس انسان کو مل جائے اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں، اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد، یہ اعمال آپ کو اس کی بتا رہا ہوں کہ آگے سیزن آپ کا آ رہا ہے تاکہ آپ ان اعمال کو کریں اور ان اعمال کو اپنا وظیفہ بنائیں اور آپ کو پھر تاکہ فضول کاموں کی طرف جانے کی ضرورت نہ پیش آئے. تو فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی، دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت ہے، یہ وضو کے بعد کی ایک دعا ہے، یہ وظیفہ ہے. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اب اس کے اندر آگے 2 چیزیں اور بھی ہیں جو مستحب کے درجے میں. یہ دعا پڑھنا تو حدیث سے ثابت ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا تو ثابت ہے. آگے 2 عمل اور ہیں اسی کے ساتھ کہ آسمان کی طرف دیکھنا بھی مستحب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شہادت کی انگلی کو اٹھانا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ دونوں کام آپ کر سکتے ہیں. ان شہادت کی انگلی کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کلمات کو پڑھنا وضو کے بعد جو بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اور ایک اور روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے اسی موقع پر ایک اور دعا نقل فرمائی. وہ فرماتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جس شخص نے وضو کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھا، یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ کر چمڑے پر لکھ کر اوپر مہر لگا کر رکھ دیتے ہیں سنبھال کے. اب یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کتنا ہوگا، پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان فرمائے. دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو وضو کے بعد جو شخص اس دعا کا بھی ہے وہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی گھنٹہ تو نہیں لگتا. اب پہلی والی بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، دونوں پڑھ لیں. اس کے بعد ایک اور عمل ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کرنے کے بعد مسجد میں آنے کے اندر آ کر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھی، وضو کرنے کے بعد فرض نماز سے پہلے یہ تحیۃ الوضو کسی نے ادا کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں تو آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ فرائض کا درجہ نوافل کا درجہ فرائض کو پہنچ جاتا ہے. فرائض کو اپنے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، نوافل فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر کثرت نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، کثرت کے ساتھ نوافل. رات کے نوافل، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے ہمارے پاس آ رہا ہے جہاں ہمیں تہجد کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مشقت کے لیے ضرورت نہیں، ہمیں اٹھنا ہے. ویسے بھی اٹھنا، سحری کے لیے سب نے اٹھنا ہے، اور سحری تو ہوتی تہجد کے بغل میں، اس وقت تو سب نے اٹھنا ہے. تو زیادہ نہ صحیح 2 رکعت، کم سے کم 2، اس سے تو پیچھے تو ہی 2 رکعت لازمان اپنے پڑھنا شروع کر، پڑھنے کا عزم کر لیں کہ ہم نے 2 رکعت تہجد تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہر صورت میں پڑھنی. 4 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، جتنی زیادہ ہو کوئی مانیت نہیں، لیکن کم سے کم 2 تو آپ نے ہر صورت پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. کیونکہ یہ مہینہ ہے، ہمیں ملا ہوا ہے، موقع ملا ہوا ہے، ہم نے 30 دن لگاتار اٹھنا ہے. اسے تو اپنے ایک معمول بنا لیں کہ ہم اس کے اندر ہم تہجد کا اہتمام کریں گے، یہ 2 رکعت کم سے کم ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ پھر دن کے اعمال ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، ان نفلی نمازیں دن کی، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. چاشت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم پر جتنے جوڑ ہیں، انسان کے ذمے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہے. ہر جوڑ کے بدلے ہر روز کا صدقہ دینا واجب ہے. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ اتنے جوڑ ہیں، روزانہ صدقہ کون دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر یہ بھی صدقہ ہے. یہ روزانہ ان کلمات کو پڑھ لینا، یہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کو روزانہ پڑھ دینا، یہ ہر جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہو جائے. اور کوئی یہ نہیں پڑھتا تو اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد یہ 2 رکعت نماز، چاشت کا وقت جب ہو تو اس وقت یہ نماز پڑھ لے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اس کے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا صرف ان 2 رکعتوں کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے، یہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ حج اور عمرہ اس دور میں کتنا مشکل ہے کہ آپ جانتے ہیں، لیکن ادھر جا کر کے بندہ واپس آ جائے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے. ہزاروں لوگ جاتے ہیں، لاکھوں اربوں روپے لگا کے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں کوئی مال حرام کا ہے، کوئی کیا ہے. ہزاروں کو یہ نکات غلطیاں نکل آتی جس وجہ سے حج مردود ہو جاتا ہے، مقبول نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام نے وعدہ فرما دیا کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اس کو قبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، بس یہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے. تو یہ اعمال اپنے آپ کو ان اعمال کی طرف لائیں تاکہ ہمارا رمضان صحیح معنوں میں گزر جائے اور ہم رمضان المبارک کے جو فضائل برکات نوارات ہیں صحیح معنوں ہم ان کو حاصل کرنے والے بن جائیں. صرف رمضان آئے اور چلا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ ہوگا، مغفرت کا عشرہ ہوگا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہوگا، تو ہم ان کے اندر خوب روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب شروع میں حضور علیہ السلام کے معمولات آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کوشش فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ کو تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ وقت عبادات کے اندر گزرے. تلاوت کلام پاک کی کثرت ہونی چاہیے. ہر بندہ پڑھنے کی کوشش کرے، ہر بندہ پڑھے، ہر بندہ. ہم میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہم پڑھ نہیں سکتے، چھوڑ دیتے ہیں، پرواہی کوئی نہیں ہوتی. پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، استغفار کی کثرت ہو، نبی علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت ہو. یہ اعمال آپ رمضان المبارک کے اندر کریں تاکہ میرا اور آپ کا رمضان المبارک قیمتی بن جائے اور آئندہ میں سے پتہ نہیں کس کو ملتا یا نہیں ملتا، اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر صحیح معنوں میں اللہ کے حضور رو کر راز و نیاز کر کے رو کے اپنے گناہوں کی کوشش کروا کے گزار لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.